اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات میں عالم بے عمل کو کیوں جاہل گردانا گیا ہے؟ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر کس طرح سے شرارتیں کرتے تھے۔ یہود اور مشرکین آپس میں مسلمانوں کے مقابل کس طرح گٹھ جوڑ بنا لیتے تھے۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یہود کو اس بات کا علم تھا، اور اس آیت میں فرمایا کاش وہ جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے خلاف گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، لہذا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کہا کرو رائنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے اور کسی بات کو دوبارہ سننے یا سمجھنے کی ضرورت پیش آتی تو از راہ اناد رائنا کہنے کے بجائے زبان کو مروڑ دے کر رائینا کہا کرتے۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، یعنی بات ذرا دہرا دیجیے۔ رائینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کی شرارت پر مطلع کرتے ہوئے فرمایا تم رائنا کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو۔ اس کا معنی بھی وہی ہے جو رائنا کا ہے۔ اگر بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو کہ انظرنا بھی کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو یہ زیادہ مناسب ہے، اور یہ شرارتی یہود تو ہیں ہی کافر جو یقیناً دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، مگر اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے فضل عظیم کا۔ یہودیوں کو اصل تکلیف تو یہ تھی کہ نبی آخر الزمان ان میں سے کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل علیہ السلام سے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہود اپنے سے بہت کم تر اور حقیر سمجھتے تھے۔ مشرکین کو یہ تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے جس کی زد ان پر، ان کے معبودوں پر اور ان کے آباء و اجداد پر پڑتی تھی۔ لہٰذا یہود اور مشرکین دونوں ہی پیغمبر اسلام، مسلمانوں اور اسلام کے شدید دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی کی بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ اور یہاں بھلائی اور رحمت سے مراد بالخصوص وہ احکام الہی ہیں جو مسلمانوں کی طرف نازل کیے جا رہے تھے۔ لہٰذا یہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدے کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔
آمین۔ صدق اللہ العظیم۔